بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فواد چودھری صاحب کو آج عدالت کے اندر جب پیش کیا گیا، کل ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور بڑے ہی ایک توہین امیز انداز میں عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ وہ کیوں پیش کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے عمران خان صاحب کو ایک آفر دی ہے، وہ آفر کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور کچھ اور خبریں بھی ہیں جس میں جو ہے ایک اور پی ٹی آئی کا جو ورکر کنونشن ہے اس کے اوپر بھی ایک منصورہ کے اندر دعوت اجازت ہونے کے باوجود اس کے اوپر بھی پولیس نے کیا کریک ڈاؤن کیا، اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ غزہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے وہ بھی سامنے آپ کے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین فواد چودھری صاحب کو کل گرفتار کیا گیا، اور جب گرفتار کیا گیا تو نہ تو ان کے گھر والوں کو پتا تھا کہ انہیں کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے، کیوں گرفتار کیا گیا ہے، انہیں کہاں رکھا گیا ہے۔ کل انہیں کسی بھی عدالت کے اندر پیش نہیں کیا گیا، مگر آج جو ہے فواد چودھری صاحب کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا، اور جس طرح انہیں عدالت کے اندر پیش کیا گیا وہ ناظرین انتہائی ہی قابل مذمت ہے۔ فواد چودھری صاحب کو جب عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو ان کے چہرے جو ہے وہ کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا، ان کا چہرہ، یعنی ان کے چہرے پر کپڑا تھا، ہاتھوں میں ہتھ گھڑی تھی اور پولیس انہیں کھینچ کے لے کے آ رہی تھی۔ ناظرین کرام، اس طرح کا سلوک جو ہے وہ امریکہ میں بھی شاید کسی دہشت گردوں کے جن کو وہ دہشت گرد سمجھتے ہیں ان کے خلاف بھی کسی نے نہیں کیا، اور اس طرح کا سلوک ایک دہشت گردوں کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن ایک عام جو ملزم ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ وہ سن لیں کہ ان کے اوپر مقدمہ کیا ہے، یعنی ایک بھونڈا سا مقدمہ ہے۔ کل تک تو ان کے اوپر مقدمہ تھا ہی نہیں، یعنی سوچا جا رہا تھا، اسی لیے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا کہ سوچا جا رہا تھا کہ ان کے اوپر کون سا مقدمہ بنایا جائے۔ ناظرین، مقدمہ یہ بنایا گیا ہے کہ ایک شہری نے تھانہ اپھارا جو اسلام آباد کا ہے، اس کے اندر درخواست دی ہے کہ فواد چودھری صاحب نے 50 لاکھ روپیہ مجھ سے لیا تھا اور مجھے نوکری کا جھانسا دیا تھا، اور مجھے نوکری بھی نہیں دی گئی، اور اس کے بعد وہ شہری کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے پیسے واپس مانگے تو انہوں نے مجھے قتل کی دھمکیاں دی۔ ناظرین کرام، جب عدالت کے اندر فواد چودھری صاحب کو اس توہین امیز انداز میں پیش کیا گیا اس وقت تو فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ میں تو اس مدعی کو جانتا ہی نہیں، اور مزے کی بات یہ کہ وہ جو مدعی تھا وہ عدالت کے اندر موجود ہی نہیں تھا، یعنی مدعی عدالت کے اندر موجود نہیں ہے۔ دیکھو کہ پولیس کس طرح ہمارے پاکستانی عوام کی خدمت کر رہی ہے کہ اس کو خود سے احساس ہو گیا کہ ایک شہری کے 50 لاکھ روپے چلے گئے ہیں، اور وہ خود پولیس جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو گئی اور شہری کا اتنا خیال رکھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح کا قانون ہے۔ ناظرین کرام، فواد چودھری صاحب کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، بلکہ پورے پاکستانی قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں کیڑے مکوڑے ہیں، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ آپ ہمارے آگے کھڑے ہو سکے، آپ کی کیا اوقات کہ ہمارے آگے کھڑے ہوں۔ اب فواد چودھری صاحب کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی کے پہلے جلسے کے اندر وہ شریک ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر شریک نہیں ہوئے، تو اگر وہ ہو جاتے تو ان کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا، کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں تھا، اور وہ ابھی تک جو ہے نواز شریف صاحب پر بھی تنقید کرتے ہیں، پی ڈی ایم پر بھی تنقید کرتے ہیں، تو ان کا جرم اور صرف یہی ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں کیوں شامل نہیں ہوئے، اور استحکام پاکستان پارٹی کے اندر وہ ایکٹیو جو کردار کیوں ادا نہیں کر رہے، عمران خان کو برا بھلا کیوں نہیں کہہ رہے، اور نواز شریف صاحب کی تعریف کیوں نہیں کر رہے۔ یعنی اگر وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، ان کو معافی ہے، وہ نیٹ اینڈ کلین ہے۔ صرف اور صرف اب فواد چودھری صاحب کو اسی چیز کا ایک سزا دی جا رہی ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر شامل ہوں اور اس کے اندر کلیدی کردار ادا کریں۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کو کس طرح کا ریلیف مل رہا ہے، یعنی کہ آپ نظام کے سامنے جو ہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ اب ناظرین آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ایک آفر دی ہے۔ آفر انہوں نے کیا دی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ میثاق جمہوریت میں شامل ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ میثاق جمہوریت میں یہ ہے کہ کوئی بھی جو حکومت میں آئے گا وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی مدد سے نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ جو ہے کسی حکومت کا تختہ جو لٹنے میں، یعنی کسی حکومت کو ختم کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد لے گا۔ تو اس طرح کے میثاق جمہوریت میں جو ہے عمران خان صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے۔ مگر ناظرین، اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عمران خان کو یہ آفر کی ہے
اور اگر یہی میثاق جمہوریت ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، بہت اچھا میثاق جمہوریت ہے۔ لیکن سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، جو ان کی پہلے سے شامل ہے مسلم لیگ نون جو میثاق جمہوریت کے اندر شامل ہے، تو اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور اس کو اس بات پر قائل کرنا چاہیے کہ وہ میثاق جمہوریت پر عمل کریں، کیونکہ مسلم لیگ نون تو اس وقت مکمل طور پر جو ہے جی ایچ کیو کے گیٹ پہ کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے سے وہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں اقتدار دیا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ انہیں اقتدار دیا جائے، یعنی مسلم لیگ نون تو اس طرح پوری طرح جو ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے بوٹ بھی پالش کر رہی ہے اور سب کچھ کر رہی ہے۔ تو لہذا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں پہلے اپنی اتحادی جو ان کی جماعت تھی اس کو اس میثاق جمہوریت پر لے کر آئیں، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو ہے میثاق جمہوریت کی وہ جو ہے وہ دعوت دے سکتے ہیں۔ اب ناظرین اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو منصر ہے کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر کنونشن تھا، اور اس ورکر کنونشن کی اجازت بھی باقاعدہ طور پر جو انتظامیہ ہے اس سے بھی لی گئی تھی، اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی اس کی اجازت دی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے ورکر کنونشن کر سکتی ہے، مگر جو ہی ورکر کنونشن کا ٹائم ہوا اور اس وقت پولیس جو ہے وہاں پہنچ گئی، اور پولیس کو جہاں سے حکم آتا ہے وہ سب کو پتہ ہے، پولیس وہاں پہنچ گئی، پہنچنے کے بعد پولیس نے جناب وہاں سے موجود جو کارکن تھے انہیں گرفتار کر لیا، ان کا ساؤنڈ سسٹم اور جو بھی چیزیں تھی وہ اٹھا کر لے گئی، یعنی کہ اب یہ طے ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کی جو ہے سیاسی سرگرمی نہیں کرنے دینی۔ شاید لیول پلینگ فیلڈ جو مسلم لیگ نون مطالبہ کر رہی تھی وہ یہی تھی کہ صرف ہم ہی میدان میں اور کوئی بھی میدان میں نہ ہو، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح لاہور میں ان کے ورکر کنونشن اجازت کے باوجود کیا گیا، تو آپ بھی دیکھیں کہ آپ کس طرح کا آئین اور قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ایک طرف الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان ہو چکا ہے، دوسری طرف جو ہے ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسے کوئی بھی جو ہے سیاسی سرگرمی نہیں کرنے دی جا رہی۔ اس کے علاوہ ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر جیسے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اور جو پرانا ایک طریقہ تھا، ٹیکٹس کیا جاتا تھا کہ اگر آدمی نہ ٹوٹے تو جو ہے اس کے گھر والوں میں اس کی خواتین کو اٹھا لیا جائے۔ اب جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جو کہ اپنی ایک ان کی سنی اتحاد کے وہ چیئرمین ہیں، مگر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کھڑے ہیں فیصل آباد سے، تو اب جناب کیونکہ وہ عمران خان صاحب کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، تو ان کے اوپر اب براہ راست حملہ جو کیا گیا ہے وہ ان کی ایک ہی بہن ہے ان کے اوپر جو ہے پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے، ایک جس طرح کا فواد چودھری صاحب کے اوپر بنایا گیا اس طرح کا کوئی مقدمہ درج کیا ہے، مقدمے کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی، اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے پولیس نے حاصل کر لی ہے جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا صاحب ہیں ان کی بہن پر۔ ناظرین یعنی کہ اب یہ کیا جا رہا ہے کہ بہنیں بیٹیوں کو اٹھایا جائے اور ان کو بے عزت کیا جائے، تاکہ جو ہے ان کے جو نہیں ٹوٹ رہے لیڈران ان کو لیڈران کو توڑا جائے، تو انتہائی ایک گھٹیا قسم کی یہ حرکت ہے، اور جس کو جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اب ناظرین اگلی خبر ہے جی آخر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے مختلف خبریں آ رہی ہیں، اس میں اگر خاص طور پہ آپ دیکھیں جیو اور جو جنگ گروپ ہے اس کی خبر کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ خفیہ دورے پر غزہ پہنچ چکے ہیں، یعنی یہ دورہ اللاندہ خفیہ دورہ تھا۔ اب ناظرین خفیہ دورہ تھا تو خفیہ دورہ تو مولانا فضل الرحمان غزہ میں کر رہے ہیں، اس وقت جو غزہ کے اندر صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کے اندر کوئی بھی اسرائیل کی اجازت سے داخل نہیں ہو سکتا، یعنی اس طرح کی پوزیشن ہے کہ اسرائیل کی بغیر اجازت کے ایک کوئی خوراک کا ٹرک بھی غزہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب پتہ نہیں کیسے وہ غزہ میں داخل ہوں گے اور کس طرح جا کے وہ کریں گے، حالانکہ یہ خبر اڑائی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ فلسطین کی مدد کے لیے وہاں پہنچے ہیں، اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سعودی عرب یا قطر یا دبئی یہاں کہیں گئے ہوئے ہیں، اور وہاں سے کوئی جو ہے وہ اپنی کوئی ان کے باتیں ہیں جو وہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے جو معاملات ہیں وہ کچھ ٹھیک کرنے ہیں، اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں۔ آخر میں ناظرین کاشف عباسی صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ کاشف عباسی صاحب اور اے آر وائی پر شدید دباؤ ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ کاشف عباسی صاحب کو بھی جو ہے نوکری سے فارغ کریں، فی الحال تو انہیں فارغ نہیں کیا گیا، چودھری غلام حسین صاحب کو فارغ کر دیا گیا۔ اب کاشف عباسی صاحب کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں بھی ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، وہی مطالبے ان کے اوپر کہ نواز شریف صاحب کو نجات دہندہ بنا کر پیش کرے، نواز شریف صاحب پر تنقید نہ کریں، مسلم لیگ نون پر تنقید نہ کریں،
اور پچھلے 16 مہینے کی جو کارکردگی ہے پی ڈی ایم حکومت کی اس کے اوپر بات نہ کریں اور عمران خان صاحب کے خلاف بات کریں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جس طرح کی مرضی بات کریں، لیکن ان کی حمایت میں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے کاشف عباسی صاحب اور حتیٰ کہ مہر بخاری پر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو بھی یہاں سے نکالا جائے، یا تو یہ مطالبہ مان لیں، اگر نہیں مانتے تو پھر ان کو بھی نوکری سے نکالا جائے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔